اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جن کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹھ عبد الماجد صاحب، جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خانپور کے صوبائی حلقہ 260 سے الیکشن لڑا۔ آپ ضلع رحمانیہ رکھنے کی معروف سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ سیٹھ صاحب، آپ ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ آپ نے سیاست کا آغاز کیا اور الیکشن لڑا، اس کے بعد آپ مستقل طور پر سیاست کے ہو کر رہ گئے اور خانپور میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ سیاست میں آنا میری دلی خواہش تھی کافی عرصے سے، لیکن میں مصروف رہا کاروبار میں اور سیاست کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ اس کے بعد اب میں نے سمجھا کہ مجھے میرے بچے جوان ہو گئے ہیں اور وہ کاروبار کو سنبھال لیں گے، اور مجھے اپنا پورا وقت سماجی بھلائی کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ اس نظریے سے میں نے سیاست میں قدم رکھا اور میری کوشش تھی کہ میں سیاست میں آ کے لوگوں کے لیے سماجی بھلائی کے کام ذرا آسانی سے کر سکوں گا۔ اور الیکشن میں بدقسمتی سے مجھے کامیابی نصیب نہ ہوئی، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اب اپنے حلقے میں رہوں گا اور اسے خالی نہیں چھوڑوں گا، اور مجھ سے جو بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے اور عام لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے اس میں کافی حد تک ان کو ریلیف دلانے کے لیے میں نے پھر یہ خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور میں اس وقت سے لے کے اب تک اپنے حلقے میں یا حلقے سے باہر کے لوگوں کی بھی خدمت کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں سیٹھ صاحب کہ آپ نے انتخابی جلسوں میں خانپور کے عوام سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں ہاروں یا جیتوں آپ کے خانپور شہر میں رہوں گا، پراپر آفس رکھوں گا اور لوگوں کو میسر رہوں گا، اس وعدے کو آپ نے پورا کیا ہے۔ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ خانپور کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کے انفرادی و اجتماعی مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے؟ دیکھیں، شروع میں ہمیں ٹکٹ ہولڈرز کو فنڈ نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے کوشش کی کہ جو شہر کے ضروری کام ہیں، سڑکوں محلوں کے گلیوں کے اور صفائی کے معاملات ہیں، ان میں کافی حد تک جو ہے نا وہ میونسپل کمیٹی کے ساتھ ان رہا اور اسے دیکھتا رہا کہ یہ کام کیسے ہو رہے ہیں، کیسے ہونے چاہیے۔ خانپور میں 1.5 ارب روپے کے فنڈ جو ہے نا وہ مخدوم صاحبان کی مہربانی سے ہمیں مہیا کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب یہاں پہ خرچ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خانپور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جی بالکل، آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آپ کو تعمیر و ترقی کے حوالے سے وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر مخدوم ہاشم جمعہ بخت کی بھرپور معاونت اور سرپرستی حاصل رہی ہے۔ آپ تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جو ترقیاتی بجٹ آپ نے حاصل کیا ہے خانپور کے لیے، اس میں میگا پروجیکٹس کون کون سے ہیں؟ 1.5 ارب روپے میں جو میگا پروجیکٹ ہے وہ 55 کروڑ روپے کی لاگت سے فلائی اوور کی تعمیر ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل کے لیے 35 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 2 پل ہیں جو جہاں پہ ہر وقت ٹریفک پھنسی رہتی تھی ان کی چوڑائی کام ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے تقریباً کوئی 17-18 کروڑ روپے کا پیکج ہے۔ اور اس کے علاوہ سڑکوں کی جو شہر کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، مین روڈز، ان کی تعمیر کے لیے بھی تقریباً 17 سے 20 کروڑ روپے جو فنڈ مہیا کیے گئے۔ سیٹھ صاحب، آپ بھی خانپور کے عوام کی طرح بخوبی جانتے ہیں کہ سال 1973 میں خانپور میں سیلاب نے جو تباہی مچائی، اس کے بعد خانپور کے لیے کوئی خاص طور پر اسپیشل طور پر فنڈز فراہم نہ کیے گئے، جس کی وجہ سے اس تباہی کے نتیجے میں آنے والی پسماندگی اور محرومیاں ابھی تک خانپور کا مقدر ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خانپور ضلع کو بحال کر دیا جائے تو اس شہر کے مسائل، اس علاقے کے مسائل حل کرنے میں یہ 100 سنار کے بجائے ایک لوہار کی مثال کے برابر جو ہے، چوٹ کے برابر یہ آپ کا اقدام ہوگا۔ لیکن خانپور ضلع کی بحالی کے لیے آپ کس ٹرنور میں کوئی خاص طور پر کوشش سامنے نہیں ہیں، اس بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں کہ ضلع کی بحالی کے لیے یا ضلع کے قیام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر، ایسے ہے کہ ہماری جماعت کو بھی آئے ہوئے 3 سال مکمل نہیں ہوئے، اور سارے کام آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، سمجھنے میں، کام کو کرنے میں وقت لگتا ہے،
تو یہ ضلع خانپور کو ضلع بنانے کا کام بھی پائپ لائن میں ہے، اور مخدوم صاحبان کی بھی کوشش یہی ہے کہ جی یہ خانپور کو ضلع بنایا جائے، اور خانپور کے عوام کا دیرینہ مطالبہ مخدوم صاحبان تک ہم لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو خانپور کو ضلع بنایا جائے گا۔ سیٹھ صاحب، عوام کی جان اور مال کے تحفظ اور ماحول کو پیسفل بنانے کے لیے لا اینڈ آرڈر کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خانپور میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کس قدر بہتر اور مضبوط ہے؟ لیکن سر جرائم، معمولی جرائم تو ہوتے رہتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ خانپور میں کوئی ایسا بہت سے جرائم کوئی ہوئے ہیں، یا چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں، اور یہ تو مطلب ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی ہیں، اور خصوصاً بڑے شہروں میں تو اس سے زیادہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ کنٹرول ہیں، کوئی اتنے خاص جرائم نہیں ہو رہے، اکا دکا وارداتیں کبھی کبھار ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کی اس گفتگو سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ خانپور کی لوکل انتظامیہ کی جانب سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے مطمئن ہیں؟ لوکل انتظامیہ اپنا کام ٹھیک طرح سے انجام دے رہی ہے، اور ہم بھی اپنے قائد کے نظریے کے مطابق یا ان کی خواہش پر انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے ان کو نشاندہی کر دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ خرابی ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سیٹھ صاحب کہ آپ نے JNN نیوز کے سامعین اور دیکھنے والوں کے لیے ہمیں وقت دیا، اور خانپور کے مسائل پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ڈیولپمنٹ جو آپ کی کاوشوں سے اور مخدوم صاحبان کی سرپرستی میں یہاں آئی ہے اس بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ ناظرین، اسی طرح انشاءاللہ آپ کو سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، انتظامی افیسران اور عام لوگوں سے ملواتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔